محمد کی ذات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلاۃ و پڑھیں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم آپ کو حضرات سے بلا فصل کرانا قبول و منظور فرمائے۔ وہ ہے پروردگار عالم بانیان کا فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہاتھ دعا کے لٹے میرے مولا اس دربار سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے، اور جس مومن نے مجھے دعا کرا ہے پروردگار عالم تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا فرمائے تمام دنیا میں عزاداری کی نشر ہو رہی ہے، مولا ان کو سلامت فرمائے۔ وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ وقت کم ہے، قبلہ آنے والے ہیں، 2 سے 3 منٹ کی تمہید اور ایک جملہ فضائل کا۔ سورہ شعراء میں اللہ کے دعا میں ارشاد کر رہا ہے شرع لکم من الدین، کہ اللہ نے دین میں شرح کو رکھا ہے۔ بہت توجہ، اللہ نے دین میں شرح کو رکھا ہے۔ یہ اس آیت کا صرف ترجمہ ہے، شرع لکم من الدین، کہ اللہ نے دین میں شرح کو رکھا ہے۔ پوچھا گیا مولا یہ دین میں شرح سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت کا مفہوم ہی محمد و آل محمد کی ذات کو بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کے تعالی ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ بہت توجہ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور حدیث قصہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنائے آسمان زمین سورج چاند ستارے مگر آل محمد کی محبت میں۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن حدیث کے سامنے جو صحیح حدیث ہے، شیعوں کے ہر گھر میں حدیث ہے، اس میں بی بی معصومہ سے روایت ہے، بی بی فرماتی کوئی بھی شے نہیں بنی، نہ آسمان بنے، نہ سورج بنا، نہ چاند بنا، نہ زمین بنی، نہ ستارے بنے، لیکن ہم 5 کی محبت میں۔ تو ابو القاسم اصفہانی صاحب سے سوال کیا گیا آقا بتائیے کہ حدیث کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کس کو مانیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہ قرآن میں فرق ہے نہ حدیث میں فرق ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اور معصومہ میرے کچھ نہیں بنا مگر ہماری محبت میں۔ تو قبلہ نے کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو تمام مخلوق کو بنایا ہی محبت اہل بیت میں۔ واہ واہ ماشاءاللہ جیو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو بنایا عبادت کے لیے، اور عبادت کی شرط کیا رکھی؟ آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت۔ جملہ پھر کہنا اللہ نے تمام انسانوں اور جنوں کو بنانے کے بعد ان کو ذمہ لگا دیا کہ تم نے بس میری عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کا معیار کیا رکھا کہ جس کی عبادت میں محمد و آل محمد ہوں گے اس کی عبادت درجہ قبولیت تک پہنچے گی۔ اور ہر کسی سنتے ہیں کہ احسن عمل کرو، احسن عمل کرو، احسن عمل کرو، احسن عمل۔ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پوچھا گیا مولا یہ احسن عمل کیا ہے؟ توجہ ہے، پوچھا گیا مولا یہ احسن عمل کیا ہے؟ ابھی مولا لب کشائی کرتے کہ سوال کرنے والے نے جواب دینا شروع کیا مولا نماز احسن عمل ہے، مولا روزہ احسن عمل ہے، مولا حج احسن عمل ہے، مولا زکوٰۃ احسن عمل ہے۔ مولا مسکرائے، جواب نہیں دیا، وہ پریشان ہو گیا۔ مولا بتائیے کیا نماز احسن عمل ہے، کیا روزہ احسن عمل ہے، کیا حج احسن عمل ہے، کیا یہ سب عبادتیں جو ہم روزمرہ میں کرتے ہیں یہ احسن عمل ہے؟ کسی کی خدمت کر دینا احسن عمل ہے؟ مولا خاموش۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا
مولا روزہ بھی احسن عمل میں شامل ہے۔ مولا نے کہا یہ سب احسن عمل تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ مولا پھر احسن عمل کیا ہے؟ مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد کہا ہم پنجے تن کی محبت بھی احسن عمل ہے۔ ہم پنجے تن، اور جس عبادت میں آل محمد کی محبت و ولایت شامل ہو وہ احسن عمل بن جاتی ہے۔ پریشان ہو گئے؟ جس بھی عبادت میں قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنی اپنی عبادت لے کر اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں روکو، واقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کرو۔ بھائی کیسا سوال؟ ساری عبادتیں تو پاس ہیں، سب کچھ تو پاس ہے، حج بھی کیے ہوئے ہیں، عبادتیں بھی کیے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھے ہوئے ہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہوئی ہے، سارے کے سارے عمل کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال کس چیز کا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا ان سے کون سا سوال کیا جائے گا؟ تو مولا امام محمد باقر نے فرمایا جب قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کی کتاب لے کر، قیامت کے دن ہر بندہ جب اپنے اعمال کی کتاب لے کر جنت کے دروازے پر جا رہا ہوگا تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا انہیں یہاں پر روک لو، ان سے سوال کرو۔ وہ سوال ہی میرے دادا علی کی ولایت کا ہوگا، وہ سوال ہی میرے دادا علی کی ولایت کا ہوگا۔ اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ ان کے اعمال کی کتاب کھول کر دیکھو۔ اب جب فرشتے اعمال کی کتاب کھولیں گے دیکھیں گے نمازیں بھی پوری ہیں، حج بھی پورے ہیں، توجہ، نمازیں بھی پوری ہیں، حج بھی پورے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوئی ہے، کوئی چوری نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں ایک عبادت نہیں کی ہوئی۔ جو عبادتیں ہیں ان میں ایک عبادت شامل نہیں ہے۔ جملہ یہ یوں کہہ دوں کہ ان تمام عبادتوں میں اس کے ولی کی گواہی نہیں ہے۔ تمام عبادتیں ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خون بھی دیا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی چوری نہیں کی، پھر بھی سوال ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ان سے پوچھو کہ جس کی ولایت میں نے واجب کی تھی، جس کی ولایت و محبت میں نے واجب کی تھی، کیا عبادتوں میں ولایت و محبت ہے؟ اب جب کتاب کھول کے دیکھے گا اور فرشتہ کہے گا پروردگار نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، تیرے ولی کی ولایت کسی عبادت میں نہیں، تو اللہ کہے گا عبادت اس کے منہ پر مار، میں ایسی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں علی نہ ہو، میں ایسی عبادت قبول ہی نہیں کرتا کہ جس میں علی نہ ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ شرع لکم من الدین، کہ میں نے دین میں شرح کو رکھا، اسی پر گفتگو کرنی۔ اور ہم نے اس کا وارث بنایا نوح کو۔ توجہ، شریعت محمد کی ہے، ابھی محمد آئے نہیں ہے، لیکن دین میں محمد کی شریعت رکھ دی گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ اللہ؟ شریعت محمد کی ہے، ابھی محمد آئے نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ شریعت ہے کون سی؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے نوح کو محمد کی شریعت عطا کی تھی۔ اور قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب پر فرقان نازل کیا۔ بہت توجہ، ہم نے اپنے حبیب پر فرقان کو نازل کیا، اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا۔ نوح آئے، نوح نے فرقان مانگا، موسیٰ آئے، موسیٰ نے فرقان مانگا، عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے فرقان مانگا۔ توجہ، اگر یہ فرقان صرف قرآن ہے، اگر یہ قرآن ہے تو اللہ سے موسیٰ نے قرآن مانگا، اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اللہ سے عیسیٰ نے قرآن مانگا، اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اللہ سے ہر نبی نے فرقان کو مانگا، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو فرقان عطا نہیں کیا۔ اب جب مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پر، اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا، عیسیٰ نے مانگا نازل نہیں کیا، موسیٰ نے مانگا نازل نہیں کیا، تو فرقان تھا کون سا جو سارے نبی آئے اور مانگتے رہے؟ تو مولا نے فرمایا
مجھے علی کی ولایت عطا کر دے۔ عیسیٰ نے مانگا مجھے علی کی ولایت عطا کر دے۔ موسیٰ نے مانگا مجھے علی کی ولایت عطا کر دے۔ جتنے بھی نبی آئے ان سب نے اللہ سے فرقان مانگا علی کی ولایت کے ذریعے۔ پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ہر نبی کو فرقان عطا کیا مانگنے پر، لیکن محمد ایسا نبی ہے، محمد نے سوال نہیں کیا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے عبد پر جو فرقان نازل کیا اس جیسا فرقان ہی کوئی نہیں اور اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اب فرقان جب دے دیا، اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا اور اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا کل کا کل فرقان اپنے عبد کو دے دیا۔ اب جس نے بھی جانا ہو عبد کے پاس جائے گا، جس نے بھی جانا ہو عبد کے دروازے پر آئے گا۔ اب جس نے بھی فرقان لینا ہو، وہ علم کا فرقان ہو، نبی کے دروازے پہ۔ اور نبی کی حدیث 2 دن ہو گئے مسلسل اسی کو بات کو بڑھاتے ہوئے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی جو بھی فرقان ہے وہ نبی کے دروازے پر ہے، جو بھی فرقان ہے وہ نبی کے دروازے پر ہے۔ تو میں یوں جملہ کیوں نہ کہہ دوں کہ نبی کا کل علم ہی علی کے پاس ہے۔ اور علی نے مسجد کوفہ میں خطبے کے دوران کہا، میں نے 2 دن پہلے بھی خطبہ پڑھا تھا، اب اس کی تشریح واضح کرتا چلوں۔ علی نے خطبے کے دوران کہا، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر لوگوں مجھے پہچانو، یہ علی کا سینہ اپنا سینہ نہیں ہے، یہ محمد کے علم کا صندوق ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو، یہ سینہ علی کا سینہ نہیں ہے، یہ محمد کے علم کا صندوق ہے، یہ محمد کے علم کا صندوق ہے، یہ محمد کے علم کا صندوق ہے۔ اگر میں جملہ کہوں تو ضائع نہ ہوگا، یعنی محمد کے کل علم کا وارث علی ہے، محمد کے کل علم کا وارث علی ہے۔ اور وارث ہو کیوں نہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کے وارث بنائے، ہم نے نبیوں کے وارث بنائے، نبیوں کے وارث بنائے، ہم نے نبیوں کے وارث بنائے۔ لطف اسی بات میں ہے وہ واحد ہو کر پھر یہاں پہ نحنوں کا سیغہ استعمال کرے، کہتا ہے ہم نے نبیوں کے وصی بنائے، اور جیسے ہم نے نبیوں کے وصی بنائے کسی نے نہیں بنائے۔ اچھا، نبی بنانے کے وصی بنانے کے بعد پھر قرآن، اب کیا کروں، آیت پر آیت پڑھتا جا رہا ہوں، پھر آیت نازل ہو گئی جو وصی بنائے ان کی دلیل میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے آئمہ کو اپنا امر دے کر دنیا میں بھیجا۔ آئمہ کو وَجَعَلْنَاهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے آئمہ کو اپنا امر دے کر، آئمہ ہے جمع کا صیغہ۔ جن بچوں سے کالجز میں اسکولوں میں سوال ہوتا ہے کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کا نام نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں، کسی ایک آیت میں ہمیں 12 اماموں کا نام لکھا ہو۔ صلوات پڑھیں والے محمد کی ذات پر بابا صلی علی محمد۔ قبلہ کے یہاں پر بابا بلند صلوات پڑھیں والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بھی بابا بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔